پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج ہم ہمدم کشمیری کی غزل نمبر 2 پڑھیں گے، جو آپ کی کتاب میں صفحے نمبر 153 پر موجود ہے۔ نکالیے اور پڑھیے۔ ایک بھی موسم میرے اندر نہ تھا، اور آنکھوں میں کوئی منظر نہ تھا، میرے دائیں بائیں تھیں پرچھائیاں، میرے ہاتھوں میں کوئی پتھر نہ تھا۔ خواب اپنے کیا حقیقت ہو گئے، لمس کیسا تھا اگر پہ کر نہ تھا۔ پہلا شعر ہے، ایک بھی موسم میرے اندر نہ تھا، اور آنکھوں میں کوئی منظر نہ تھا۔ یعنی شاعر اپنی زندگی کی اداسی اور ویرانیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کے سامنے کوئی دلچسپ منظر نہیں ہے۔ یعنی میری آنکھوں کے سامنے کوئی بھی دلچسپ منظر موجود نہیں ہے، کہ میری زندگی میں کوئی بھی دلچسپ موسم موجود نہیں ہے۔ یعنی شاعر یہاں اپنی اداسیوں اور ویرانیوں کا ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کے سامنے کوئی خوبصورت منظر موجود نہیں ہے۔ دوسرا شعر ہے، میرے دائیں بائیں تھی پرچھائیاں، میرے ہاتھوں میں کوئی پتھر نہ تھا۔ یعنی شاعر یہاں کشمیر کے موجودہ دور کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ میری چاروں طرف، میرے ہر طرف پرچھائیاں ہی پرچھایا ہے، ہر طرف خوف ہے، ہر طرف ظلم و ستم ہے، ہر طرف جبر زیادتیوں کی کہانیاں ہیں۔ میں ان پرچھائیوں کو بھگانا چاہتا تھا، میں ان حالات کو ٹھیک کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے ہاتھوں میں ان پرچھائیوں کو بھگانے کے لیے کوئی پتھر نہیں تھا۔ یعنی شاعر اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خوف اور خطرے کے عالم میں انسان اب یہاں بے بس ہو چکا ہے، اور اس سے چھٹکارا پانے کی اس کے پاس کوئی تدبیر موجود نہیں۔ تیسرا شعر ہے، خواب اپنے کیا حقیقت ہو گئے، خواب اپنے کیا حقیقت ہو گئے، لمس کیسا تھا اگر پے کر نہ تھا۔ لمس کیسا تھا اگر پے کر نہ تھا۔ لمس کسی چیز کو چھو کر محسوس کرنا، لمس کسی چیز کو چھو کر محسوس کرنا۔ پیکر صورت، پیکر صورت، یعنی شاعر فرماتے ہیں کہ اب تو حقیقی زندگی میں بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو چھو رہے ہیں جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ یعنی ہمیں اب ایسا لگتا ہے کہ کوئی وجود ہے جو میری دکھوں اور مصیبتوں کا علاج کر سکے، لیکن یہ محض وہم ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ایسا کوئی وجود ہی نہیں ہے جو سچ مچ ہمارے دکھوں کا مداوع کر سکے، ہمارے دکھوں کا علاج کر سکے۔ یعنی شاید یہاں اپنی نا امیدی کا اظہار کرتے ہیں۔ چوتھا شعر ہے، چھا گیا تھا شہر پہ افسوں کوئی، چاند جب نکلا کوئی چھت پر نہ تھا۔ یہ بہترین شعر ہے۔ افسوں ہے یہاں لفظ، افسوں کا مطلب ہے جادو۔
यानी इस शहर में शायर मौजूदा दौर की तर्जमानी करते हुए फरमाते हैं कि शहर पर एक ऐसा जादू हो गया है, शहर पर एक ऐसा जादू छा गया है, छा गया था शहर पर अफसों कोई, यानी शहर पर एक ऐसा जादू छा गया है कि चांद निकलता था लेकिन छत पर चांद और चांदनी का लुत्फ उठाने वाला कोई मौजूद नहीं था। छत पर चांदनी का मजा तो जब उठाया जाता था जब शहर में अमन सुकून था, लेकिन अब खौफ हिरास का आलम है। अब तो शहर पर न जाने क्या जादू हो गया कि जिंदगी के आसार ही दिखाई नहीं देते, और खौफ की वजह से अब कोई छत पर चढ़ने के लिए, चांद का लुत्फ उठाने के लिए कोई जरूरत ही नहीं करता है। आखिरी शेर है, एक सदा गूंजी मकां में देर तक, क्या था ये हमदम कोई दर पर न था। सदा आवाज को कहते हैं, दरवाजे को कहते हैं। यानी शायर ने यहां मौजूदा दौर की अक्कासी की है, इस शेर में भी शायर ने मौजूदा दौर की अक्कासी की है। शायर अपने आप से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि ए हमदम, मकान में देर तक कोई चीखता रहा, यानी ऐसा लगता है कि यहां अब ऐसे हालात हो गए हैं कि ऐसा महसूस होता है कि मकान पर कोई देर तक चीखता रहता है, लेकिन बज़ाहिर तो जब हम दरवाजे पर देखते हैं तो वहां कोई मौजूद नहीं होता था। यानी शायर ने यहां इस पूरी गजल में कश्मीर के हालात की तर्जमानी की है। दरवाजे पर कोई मौजूद ही नहीं होता था, लेकिन लगता ऐसा है कि चीखने चलाने की मकान में आवाजें होती है। यानी शायर ने यहां कश्मीर के मौजूदा हालात की तर्जमानी की है। फरमाता है कि मकान में चीखने चलाने की आवाजें होती हैं, लेकिन जब हम दरवाजे पर जाते हैं तो वहां कोई मौजूद नहीं होता। बाकी वसल्लम।